یہ ویڈیو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود لنک کی مدد سے آپ اس سیریز کی تمام ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو۔ ریچھ جیسے ہی اپنے پچھلے قدموں پر کھڑا ہوا میری جانب بڑھا، میں بھی اس کی طرف دوڑ پڑا۔ میرے اس رد عمل پر ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر ساکن سا ہو گیا۔ میں نے 5-6 میٹر کا فاصلہ بجلی کی سی پھرتی سے طے کیا اور اچھل کر ریچھ پر چھلانگ لگائی۔ ریچھ اس وقت عمودی ڈھلان کے بالکل کنارے پر کھڑا تھا۔ میری چھلانگ لگاتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے جکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، لیکن میری توجہ اس کی گرفت سے بچنے کی بجائے اسے نیچے گرانے کی تھی، اور اس صورت میں میرا اپنا گرنا بھی لازمی تھا۔ ریچھ اس صورت میں ضرور گرنے سے بچ جاتا اگر میں فلائنگ کک لگا کر پیچھے کی طرف گرتا۔ اس کے برعکس میں نے اپنا پورا بوجھ اس کے اوپری دڑ پر ڈالا اور اسے ساتھ لیتا ہوا پچھلی جانب موجود عمودی ڈھلان پر گرتا چلا گیا۔ ریچھ کے منہ سے ایک تیز گراٹ نکلی اور مجھے پکڑنے کی بجائے وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں پڑ گیا، مگر اس جگہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس کے سہارے اپنی جان بچانے کے لیے سہارا لے سکتا۔ ریچھ کے پاؤں اکھڑتے ہی میں اس کی کوشش میں مصروف ہو گیا کہ میرے پاؤں کا رخ پہاڑ کی سمت رہے۔ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں میرا ناکارہ ہو جانا لازم تھا۔ رسی کے ٹوٹنے کا مجھے اندیشہ نہیں تھا۔ یہ رسی خصوصی طور پر تیار کی گئی تھی، وزن میں ہلکی اور کارکردگی میں لوہے کی زنجیر سے بھی مضبوط۔ اس کے متعلق ہم نے اپنے کورس میں پڑھا تھا کہ یہ 25 ٹن تک وزن سہارا لے سکتی ہے۔ اس کی لمبائی 35 سے 40 میٹر کے قریب تھی۔ جیسے ہی رسی کی لمبائی ختم ہوئی تو میری کمر کو جھٹکا لگا اور میں تیزی سے پہاڑ کی سمت بڑھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس عمودی دیوار کے قریب پہنچتا میرے پاؤں دیوار کے سمت ہو گئے۔ ایک ہاتھ سے میں نے رسی کو اپنے پیٹ کے ساتھ پکڑ کر اپنا توازن درست کیا اور پھر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ 35-40 میٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے مجھے پسینہ آ گیا۔ ہموار سطح پر پہنچتے ہی میں نے سانس لیا اور رسی کو لپیٹ کر پٹھوں میں ڈالا اور ایک مرتبہ پھر سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ ریچھ سے ٹکراؤ کی وجہ سے کافی ٹائم ضائع ہو گیا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مجھے اپنی تیز رفتاری کا سامنا کرنا پڑا۔ 2-3 فرلانگ چلنے کے بعد مجھے دور سے ہلکی سی روشنی نظر آئی اور میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی پوسٹ تھی۔ اس سے بچ کر گزرنے کے لیے مجھے سمت تبدیل کرنی پڑی اور میں نے اپنا رخ جنوب مغرب کی طرف موڑ لیا۔ راستے سے ہٹنے کی وجہ سے مجھے کچی برف میں چلنا پڑ گیا اور میری رفتار ایک مرتبہ پھر آہستہ ہو گئی۔ آدھی رات گزرنے کے بعد موسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ صبح تک چاروں طرف دھند چھا گئی تھی۔ چند گز دور کی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن خوش قسمتی سے برف باری شروع نہ ہوئی۔ صبح کو دھند کی وجہ سے میں رکنا گوارا نہ کر سکا اور چلتا رہا۔ 12 بجے کے قریب دھند جھٹنا شروع ہو گئی اور میں نے بھی کسی کمین گاہ کی تلاش میں اپنی نظریں دائیں بائیں دوڑانی شروع کر دیں۔ 1 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد میں تھک کر برف کے اوپر ہی آرام کرنے کا سوچ رہا تھا کہ میری نظر برف کے اندر چھپی ہوئی مورچہ نما جگہ پر پڑی۔ پہلی نظر میں تو مجھے وہ کوئی پوسٹ لگی اور پھر مجھے وہاں سے بھاگنے کی فکر لاحق ہوئی، لیکن اس کے ارد گرد قدموں کے نشان نہ بنے دیکھ کر میں جھجکتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ وہ ایک پوسٹ ہی تھی، لیکن کسی نامعلوم سبب کی بدولت دشمن اسے خالی کر گیا تھا۔ ساز و سامان تو ادھر کوئی بھی موجود نہیں تھا، البتہ عمارت بھی ابھی تک جوں کی توں کھڑی تھی۔ میں نے اس میں اپنے گھسنے کے لیے راستہ بنایا اور اندر گھس گیا۔ دیواروں کے ساتھ بستر لگانے کے لیے جو لکڑی کے تختے لگائے تھے وہ ابھی تک صحیح حالت میں موجود تھے۔ آلو بھجیا کا ڈبہ کھول کر میں نے پیٹ پوجا کی۔ پانی چونکہ میرے پاس ختم ہو چکا تھا، اسی لیے اس کی جگہ تھوڑی سی برف چوس کر گزارا کیا اور اپنے جسم کو رات کے سفر کے لیے تیار کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکن کے ساتھ کھانے کے ہمار نے مجھے ہر قسم کے تفکرات سے دور کر دیا تھا اور میں گہری نیند سو گیا۔ میں تھوڑی دیر ہی سو پایا ہوں گا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں تڑپ کر اٹھا، مگر یہ دیکھ کر جاگ کی طرح بیٹھ گیا کہ جیسے میں زلزلہ سمجھا تھا وہ واقعی زلزلہ تھا، لیکن کسی اور صورت میں۔ میں چاروں طرف دشمن کے سپاہیوں کے نرغے میں آیا ہوا تھا اور انہی میں سے ایک نے مجھے لکڑی کے تختے سے اٹھا کر نیچے پھینکا تھا، جو مجھے زلزلے کی طرح محسوس ہوا تھا۔ وہ 10 کے قریب تھے۔ تمام کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے جن کا رخ میری جانب تھا۔ میری SMG بھی ان کے قبضے میں آ چکی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھا، لیکن بچ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ کھڑے ہو جاؤ، ان میں سے ایک نے مجھے ٹھوکر مار کر کہا۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ میری پیٹھ پر ایک زبردست ٹھوکر لگی اور میں بامشکل اپنا چہرہ زمین کے ساتھ لگنے سے بچا سکا۔ سنا نہیں کیپٹن صاحب نے کیا کہا؟ ٹھوکر لگانے والا غیظ و غضبناک آواز سے چلایا اور کسی تیسری ٹھوکر لگنے سے پہلے میں کھڑا ہو گیا تھا۔
तमाम के चेहरे गैज़ और गज़बनाक से सुर्ख हो रहे थे। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? इनका सीनियर जो कैप्टन था मेरे नज़दीक आकर बोला। मैं अकेला हूँ, गलती से आपके इलाके में आ निकला हूँ। नहीं, ये गलती तो नहीं। बहरहाल कैप्टन तंजिया लहजे में बोला, गलती तो तुमसे बहुत पहले हो चुकी थी, और वो ये है कि पैदा होने की गलती। मैं सही कह रहा हूँ सर, तुम बिल्कुल गलत पक रहे हो। वो घबराया और अपने सिपाहियों को इशारा करके इसके पिट्ठू की तलाशी लो। 2 आदमी आगे बढ़े और मेरे पिट्ठू को उल्टा कर दिया, मगर इसमें सिवाय खाने पीने के सामान, फालतू मैगजीन और रस्सी के उन्हें कुछ न मिला। कैप्टन ने सब्जी का डब्बा उठाकर इसका लहवर पड़ा और बोला, ये पैकिंग तो हमारे मुल्क की है, तेरे पिट्ठू में हमारे मुल्क का सामान कैसे पहुंच गया? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोला, सर बात दरअसल यह है कि मैं वाकई सरहद गलती से अबूर की थी और आपकी एक पार्टी के हाथों गिरफ्तार हो गया था, जिसमें सूबेदार दाश शामिल था। खुशकिस्मती या बदकिस्मती से वो तमाम लोग जो मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे वो अवलांच में आ गए, और मैं चूंकि इन तमाम से आगे चल रहा था इसलिए बर्फ के नीचे आने से महफूज रहा। यह पिट्ठू और राइस SMG में वहीं से मिली थी, जो नामालूम किसी वजह से बर्फ के नीचे आने से महफूज रही थी, और अब मैं इस कोशिश में था कि अपने इलाके वापस चला जाऊं। और तेरी ये कोशिश नाकाम बना दी गई है ना? वो सताते हुए लहजे में बोला। उल्लू का पट्टा समझते हो मुझे? रशी पोस्ट पर हमला तेरे बाप ने किया था? मुझे मालूम नहीं, मैंने इनकार करके सर हिलाया। हो जाएगा पुत्र, सब कुछ मालूम हो जाएगा। बड़े बड़े मान गए हैं, तुम किस बात की मूलिक हो? ये कहकर वो अपने सिपाहियों की तरफ मतवजह हुआ। इसका सामान पिट्ठू में डालो और इसको पकड़ के ले जाने की रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दो। जी सर। जिन 2 सिपाहियों ने मेरा सामान पिट्ठू से बाहर निकाला था वो बैक जुबान होकर बोले और सामान को दोबारा पिट्ठू में डालने लगे, जबकि कैप्टन वायरलेस सेट की तरफ मतवज्जे हो गया। 2 for 1 hour, 1 for 2 सेंड योर मैसेज अवर। सर परिंदा हमने पकड़ लिया है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है अवर? शाबाश, इसको लेकर CP पर पहुंचो, बाकी अहकाम वहीं पर मिल जाएंगे और एहतियात से ये ना उड़ जाए। ओवर। आप फिक्र न करें सर, हम पूरा इंतजाम करके चलेंगे। ओवर। ओके, विश गुड लक एंड ओवर एंड ऑल। पिट्ठू उठाओ और आगे हो जाओ। राब्ता खत्म होते ही कैप्टन मुझसे मुखातिब हुआ और मैं खामोशी से पिट्ठू उठाकर पोस्ट से बाहर निकल आया। पोस्ट से बाहर भी इनके आदमी मौजूद थे, मैंने गिने वो भी 10 ही थे। मजबूरी तौर पर 20 आदमी मुझे पकड़ने के लिए भेजे गए थे। मैं पोस्ट से बाहर रुककर कैप्टन के अगले हुक्म का इंतजार करने लगा। पोस्ट से बाहर आकर इसने 10 आदमी मुझसे आगे और 10 आदमी मेरे पीछे रखते हुए वापसी का सफ़र शुरू करवा दिया। रास्ता वही था जिस पर मैं चल कर आया था। रास्ते में इनकी बातों से पता चला कि जिस पोस्ट को देखकर मैंने अपना रास्ता तब्दील किया था, इस पोस्ट से शबोदीद आलात के जरिए मुझे देख लिया गया था। पोस्ट पर बंदे कम होने की वजह से वो बर वक्त मेरा ताक़ुब न कर सके थे और दूसरी पोस्ट से आदमी मंगवाते इनके 2-3 घंटे ज़ाया हो गए थे। इनकी गुफ्तगू से मुझे ये भी पता चला था कि पाकिस्तानी सरहद के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था और इस मकाम से जहां मैं पकड़ा गया था सरहद सिर्फ चंद किलोमीटर दूर थी और इसके बाद इंडिया की सिर्फ एक ही पोस्ट थी जिसको हाई अलर्ट किया जा चुका था। मेरे जहन में बेख्तियार किसी शायर का शेर गूंजा, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमर, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमर, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। घर जाने के लिए मेरी बेचैनी जितनी बढ़ती जा रही थी इतनी ज़्यादा रुकावटें मेरी राह में पैदा हो रही थी। अमूमन कहा जाता था कि सब्र का फल मीठा होता है। आज मुझ पर इसकी हकीकत आश्कार हो रही थी। वाक़तन अगर मैं सब्र कर लेता तो वो रास्ता खुलने का इंतज़ार करता तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह मज़ीद पोस्ट पर गुजरने पड़ते, जबकि अब नामालूम वक्त तक दुश्मन की कैद में जा चुका था। बल्कि ये कहूँ कि मेरी सलामती भी दाव पर लग चुकी थी तो ये बेजा न होगा। एक दफ़ा तो मेरे दिमाग में ऐसा फतूर उठा कि मैं इनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो तमाम बेफिक्री से चल रहे थे और अपनी अक्सरियत के गम से एहतियात का दामन हाथ से छोड़े हुए थे, लेकिन फिर मेरे जज्बात पर अकल गालिब आ गई। कुछ भी था, 20 हथियार बंद आदमियों से टकराना आसान काम न था, जबकि इलाके की नौयत भी तेज़ नकलो हरकत में माने थी। फिल्मों नावलों में शायद यह आसान दिखाई दे, मगर हकीकी ज़िंदगी में ऐसा होना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन ज़रूर है। शाम हुई, फिर रात, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई, मगर हमारा सफ़र जारी रहा और हम मुसलसल चलते रहे। दोपहर को जाकर हम किसी जगह पर पहुँचे जिसका असली या कोड नाम CP था। मेरे हाथ पांव रस्सी के साथ मजबूती से बांधकर उन्होंने मुझे स्टोर नुमा कमरे में बंद कर दिया और बाहर 2 संतरी खड़े कर दिए।
تھوڑی دیر بعد ایک آدمی میرے لیے ایک پلیٹ ترکاری اور چابے میں چنے روٹیاں لے کر آیا۔ دونوں سنتری دروازے پر کھڑے نگرانی کرنے لگے۔ کھانا لانے والے نے میرے ہاتھ کھول کر چھابا اور پلیٹ میرے سامنے رکھی اور چلا گیا۔ تقریباً ہفتہ ہونے کو تھا کہ میں نے روٹی نہیں کھائی تھی، صرف ڈبہ پیک آلو وغیرہ پر دن گزارے تھے۔ کھانے کو دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی اور میں حالات سے بے پرواہ کھانے کو جت گیا۔ جب تک میں کھانا کھاتا رہا، دونوں سنتری دروازے پر چوکس کھڑے رہے۔ کھانا لانے والا بعد میں ایک ٹن جس میں ملک پاؤڈر پیک ہو کر آتا ہے نے پانی لا کر رکھ دیا۔ خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، جی بھر کے پانی پیا اور ہاتھ دوبارہ بندھا ہوا آرام سے لیٹ گیا۔ اور ایک مہربانی انہوں نے یہ کی کہ ایک پرانا سا سلیپنگ بیگ میرے اوپر ڈال گئے تھے، ورنہ اس کی غیر موجودگی میں میرا آرام کرنا ناممکن ہوتا۔ اسٹور نما کمرہ حجم میں بہت چھوٹا تھا، فرش پر کمبل بچھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز وہاں پر موجود نہیں تھی۔ کمرے کے باہر کھڑے ہوئے سنتریوں کی باتوں کی آواز مجھے واضح سنائی دے رہی تھی۔ سخت تھکن کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ سونے سے پہلے یہ پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس پوسٹ سے آگے لے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر آنے والا ہے۔ میری آنکھیں دروازہ کھلنے کی آواز سے کھلی۔ آنے والے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ کمرے میں چھایا اندھیرا لالٹین کی وجہ سے ہلکی پیلی روشنی میں ڈل گیا۔ لالٹین دیوار کے ساتھ لٹکا کر وہ باہر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانے کے برتنوں کے ساتھ آن موجود ہوا۔ میں نے ٹوائلٹ جانا ہے۔ میں نے اپنی حاجت بیان کی۔ ٹھہرو، میں نے صوبیدار صاحب سے پوچھ کر آنا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ واپسی پر دونوں سنتریوں نے اس سے کچھ نہ کہا اور وہ بھی اس کے ساتھ اندر چلے آئے۔ میرے ہاتھ پہلے سے کھلے ہوئے تھے۔ روٹی لانے والے نے مجھے پاؤں کھولنے کو کہا۔ پاؤں کھول کر میں اس کی رہنمائی میں اس چھوٹے کمرے سے نکلا۔ دونوں سنتری چوکنے انداز میں میرے پیچھے چل پڑے۔ وہ جتنے بھی چوکس ہوتے، ان دونوں پر قابو پانا میرے لیے کوئی خاص مشکل نہیں تھا، اور اس کی وجہ ان دونوں کی تجربہ کاری تھی کہ وہ مجھ سے صرف ایک قدم پیچھے تھے۔ حالانکہ قاعدے کی روح سے انہیں فاصلہ رکھ کر آنا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں پر قابو پانے کے باوجود میرا وہاں سے بھاگنا مشکل تھا، کیونکہ پوسٹ کم و بیش 30 بندوں پر موجود تھی اور یہ تعداد میرے گمان کے مطابق تھی، ہو سکتا ہے کچھ بھی زیادہ ہو۔ اس صورت میں ان دو یا چند اور کو مار کر اپنی مشکلات بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے اندر اس قسم کی کوئی خواہش پیدا نہ ہونے دی اور مناسب موقع کے انتظار میں چپ چاپ ٹوائلٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پوسٹ کا رقبہ کافی بڑا تھا، جس میں گیلری میں چل رہا تھا۔ اس کی دیواریں پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ دیواروں کے بنانے میں کسی قسم کا مسالہ استعمال نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے دیواروں میں ہلکے ہلکے سوراخ باقی رہ گئے تھے اور ان سے ہوا کی سنسناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے موسم خراب ہو۔ اس علاقے میں سردی کی شدت میں اضافے کا ایک سبب تیز ہوا کا چلنا بھی تھا۔ اس کی وجہ سے عموماً لوگوں کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اور جسم کے کھلے حصے پھٹ جاتے ہیں۔ ٹوائلٹ کی چھت کافی نیچی تھی، مجھے سر جھکا کر اندر داخل ہونا پڑا۔ اندر مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں مجھے ٹوائلٹ کی پچھلی دیوار کے ساتھ بوری لٹکی نظر آئی جو ہوا سے ہل رہی تھی۔ میں نے بوری کو ہٹا کر دیکھا تو ایک سوراخ نما روشن دان نظر آیا۔ بوری کے ہٹتے ہی تیز ہوا اندر داخل ہوئی، کونے میں پڑے ہوئے دیے کے لو پھڑ پھڑائی اور دیا بجھنے کے قریب ہو گیا۔ میں نے جلدی سے بوری کو روشن دان کے اوپر برابر کر دیا، لیکن اس کے ایک لمحے سے مجھے آسمان پر سوائے اندھیرے کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ اگر موسم صاف ہوتا تو کچھ ضرور چمکتے نظر آتے۔ خواہش ضروریت سے فارغ ہو کر میں ٹوائلٹ سے نکل آیا۔ دونوں سنتری باہر موجود تھے۔ ان کی نگرانی میں واپس چل پڑا۔ ٹوائلٹ سے آگے ان کے رہائشی کمرے تھے اور دوسری سائڈ پر قید خانے سے ملحق بھی 2-3 رہائشی کمرے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد گیلری دائیں طرف مڑ جاتی تھی۔ اس طرف شاید ان کا کچن اور راشن سٹور وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ کھانا کھا کر جب وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے تو میں نے ان سے چائے کی درخواست کرتے ہوئے کہا، جناب اگر چائے مل جاتی، قیدی ہو مہمان بننے کی کوشش نہ کرو اور شکر ادا کرو بھگوان کا کہ تجھے کھانا دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک تلخی زبان سے بولا اور میں نے چپ سادھ لی۔ مجھے چائے کی سخت طلب محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ قیدی ہی کیا جس کی کوئی خواہش پوری ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے گھر کے حالات میں کھو گیا۔ سعدیہ کے ساتھ گزرے ہوئے پیار بھرے لمحات میری سوچوں میں فلم کی صورت چلنے لگے۔ میری شادی میں والدین کا عمل دخل ہونے کے باوجود شادی بہت کامیاب رہی تھی۔ شادی سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور اشاروں کناہوں میں اس کا اظہار کرتے تھے، مگر شادی کے بعد تو یہ چاہت کئی گناہ بڑھ گئی تھی۔ کسی کو اپنانے اور اس پر اپنی ملکیت جتانے کے احساس میں ہی عجیب لذت ہے۔
آرمی جوائن کرنے کے بعد ہمارے درمیان جدائی بڑھی اور ہمیں احساس ہوا کہ ہم دونوں کتنا زیادہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ عدنان کی آمد نے ہماری محبت کے بندھن کو پختہ اور مضبوط کر دیا تھا۔ آج بھی سعدیہ کے سینکڑوں میل دور اس کے برفراز سے مجھے تمام گھر والوں سے زیادہ اس کی یاد آ رہی تھی۔ کہتے ہیں انسان خود غرض ہوتا ہے اور یہ شاید میری خود غرضی ہی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ سعدیہ اور عدنان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ باقیوں کی طرف سے میں بے فکر تھا، ان کی بھی مجھے فکر تھی، مگر سعدیہ اور عدنان سے ذرا کم، اور شاید اس لیے کہ مرد ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تکلیفیات کو برداشت کر لیتے ہیں، کسی کی زیادتی کا جواب دے سکتے ہیں، جبکہ عورتیں اس معاملے میں کمزور ہوتی ہیں۔ ساری رات میں سونے جاگنے کی کیفیت میں لیٹا رہا۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے میری حالت کافی غیر آرام تھی، مگر میں اس سے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ اگلے دن موسم زیادہ خراب ہو گیا اور ایسے موسم میں ہیلی کاپٹر کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے شب و روز پہلے دن کی طرح گزرتے رہے، چاہے مجھے صرف صبح کے ٹائم پر ہی ملتی۔ یہ میرے لیے شکر کا مقام تھا۔ اس پر میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کے علاوہ مجھے وہاں پر کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن یہ صورتحال زیادہ دن تک برقرار نہ رہ سکی۔ مجھے پوسٹ پر آئے 5واں دن تھا جب رات کے 9 بجے اپنا دماغ میں پیاروں کی یادیں سجائی سونے کی کوششوں میں مصروف تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ میں چونک پڑا، لیکن ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے اوپر سے سلیپنگ بیگ نہ ہٹا سکا کہ آنے والے کی صورت دیکھتا۔ اس کی پھنکارتی ہوئی آواز سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کیپٹن ہے۔ اس کا نام ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے میرا سلیپنگ بیگ کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور مجھ پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اس کے ساتھ اس کے گندے منہ سے گندی گالیاں نکل رہی تھی۔ بند ہونے کی وجہ سے میں اپنا دفاع بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس کے پاؤں پر برفانی علاقے کے وزنی اور مضبوط بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس کی لگائی ہوئی ہر ٹھوکر مجھے ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دانت سختی سے پیس لیے کہ مبادہ میرے منہ سے کوئی آہ یا سسکی نہ نکلے، مگر کب تک؟ پسلیوں پر لگنے والی چوٹوں نے مجھے کرہانے پر مجبور کر دیا۔ بولو کتے کے بچے، اور کون کون ہے تیرے ساتھ؟ بولو جلدی بتاؤ، ورنہ میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ بکو جلدی بکو۔ اس کے منہ سے مسلسل عرفات نکل رہی تھی۔ مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں بتاتا، بلکہ مجھے تو یہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کن کی بابت پوچھ رہا ہے۔ میرے منہ سے کسی قسم کا جواب نہ پا کر وہ اور زیادہ جنون میں آ گیا۔ سر پر لگنے والی ضربات نے مجھے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا۔ آخر میں بھی انسان تھا، گو ایک کمانڈو عام انسان سے جسمانی لحاظ سے مضبوط اور زیادہ قوت برداشت کا مالک ہوتا ہے، لیکن برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور یہ حد سے گزر چکا تھا۔ چہرے پر ٹھنڈا پانی چھڑک کر مجھے ہوش میں لایا گیا۔ میں اسی طرح بندھی ہوئی حالت میں پڑا تھا۔ کمرے میں اس کیپٹن کے علاوہ 3 افراد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ دروازے پر البتہ کافی تعداد میں سپاہی جمع تھے۔ میرا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ بندے ہونے کے باوجود میں نے زور لگا کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت دی۔ درد کی شدت سے میری چیخ نکلتے رک گئی، لیکن ایک اطمینان مجھے حاصل ہو گیا کہ میری کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی تھی۔ ٹوٹی ہوتی تو ہڈی کا درد بالکل مختلف ہوتا ہے۔ صوبیدار صاحب پوچھو اس کمینے سے، ورنہ اس کی کھال اتار لوں گا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کیپٹن ایک آدمی سے مخاطب ہوا جو عمر میں باقی تمام سے بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں جوان، اگر زندگی عزیز ہے تو کچھ کیپٹن صاحب پوچھ رہے ہیں، صحیح بتا دو، ورنہ تجھے عبرتناک موت سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ صوبیدار کا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ سخت۔ میں اس سے کوئی جواب دینے کی بجائے خاموشی سے لیٹا رہا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ مجھے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں آہستگی سے بولا۔ تمہارے ساتھ کتنی پارٹیوں نے سرحد عبور کی اور ان کے ٹاسک مقاصد کیا کیا ہیں؟ سرحد عبور کرنے کی وجہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ بکتے ہو تم؟ اس مرتبہ کیپٹن حوصیلی آواز میں بولا۔ تم بھی تحریب کاروں کے ساتھ ہی ہو۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نامعلوم وجہ سے تم ادھر بچھڑ گئے ہو۔ تم جنہیں تحریب کار کہتے ہو ہم اسے مجاہد سمجھتے ہیں۔ کاش میں بھی انہی میں سے ہوتا، مگر افسوس میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میرے جیسے دنیا دار سے وہ لاکھ درجے اچھے ہیں۔ دیکھا رنجیت صاحب، کیپٹن صوبیدار سے مخاطب ہوا، میں نہیں کہتا تھا کہ یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اب تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا۔ سر، میں نے پہلے بھی آپ کی بات کو نہیں جھٹلایا تھا، صوبیدار رنجیت دھیمے لہجے میں بولا، لیکن میں بھی ابھی تک اپنی بات پر قائم ہوں۔ اس کو فیلڈ انویسٹیگیشن کے حوالے کرنے میں ہی دھرتی کی ماتا کی بہتری ہے، اور وہ سب اس سے اکلوا لیں گے۔
رنجیت صاحب میرا خون کھول رہا ہے، کیپٹن میرے نچلے دھڑ میں ٹھوکر لگاتا ہوا کر رہا۔ پلیز سر، صوبیدار رنجیت کا لہجہ مودبانہ تھا۔ تھوڑا سا صبر کر لیں، یو بی ہیڈ کوارٹر سے یہی آرڈر پاس ہوا ہے، کیا آپ ہی اسے ساتھ لے جائیں گے؟ وہاں اپنا جی ٹھنڈا کر لینا۔ اور کیپٹن بغیر اس کی بات کا جواب دیے جلائے ہوئے انداز میں کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تمہارا نام؟ کیپٹن کے کمرے سے نکلتے ہی صوبیدار رنجیت بولا، عمر جان۔ تو عمر جان، بات یہ ہے کہ سچ سچ بتا دو، تم نے کس مقصد کے تحت سرحد عبور کی اور تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم عبرتناک موت سے بچ جاؤ گے اور کسی وقت بھی قیدیوں کے تبادلے میں تمہاری خلاصی ہو سکے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن لازمی سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔